میں آپ کو ایک دعا سکھا رہی ہوں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں کلاس کے بعد اس کو اپنے فیس بک پیج پہ ایک پوسٹ پہ لکھ دوں. تو جو آپ میں سے یاد کرنا چاہے وہ یاد کر لیں. I personally love this dua. This dua is not masnoon. This is not قرآنی دعا. This is معصورہ دعا. بلکہ معصورہ بھی دعا نہیں آتی، بس ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسکالر کی دعا ہے. قرآن کی دعائیں اللہ کی سکھائی ہوئی ہیں، مسنون دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہیں، معصورہ دعائیں میم الف سا واو راہا یہ صحابہ کرام کی دعائیں ہیں. اور جس کو آپ کہتے ہیں دعا اس صالحین، یعنی کسی بھی نیک انسان کی دعا. سو یہ ایک ہمارے اسکالر آتے ہیں، ہمارے کلاسیکل اسکالرز میں ہی آتے ہیں، ان کا نام ہے سلام بن ابن مطی. سلام بن ابن مطی کلاسیکل اسکالرز میں آتے ہیں، ان کی دعا آتی ہے. یہاں یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ ہر وہ دعا جو اپنے الفاظ میں شرک اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ٹکراؤ نہیں رکھتی، اگر کوئی آپ کو سکھاتا ہے تو آپ مانگ سکتے ہیں. اور اسی لیے ہم صحابہ کرام کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہم وہ دعائیں بھی سیکھتے ہیں، اور جو سلف صالحین کی دعائیں ہیں ہم وہ بھی الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں اور مانگ سکتے ہیں. تو سلام بن ابن مطی کی دعا آتی ہے اور اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. That's why I'm bringing it up for you. اور ہمیشہ یہ دعا مانگیں جب آپ کو لگے کہ آپ کو اللہ کے قریب ہونا ہے، جب آپ کو لگے کہ آپ کو دنیا آزمائش کے بغیر چاہیے، جب آپ کی خواہش ہو کہ اللہ درجات تو وہ ملیں جو مقربین کے ہوں گے، لیکن دنیا میں بہرحال میں کمزور ایمان کی ہوں تو مجھے سموتھ سیلنگ دے دے. ان کے الفاظ آتے ہیں اللہم ان کنت بلغت احدا من عبادک الصالحین درجتا ببلائی. اللہم اے اللہ ان کنت بلغت احدا، اگر آپ کسی ایک کو پہنچائیں گے من عبادک الصالحین اپنے بندوں میں سے، درجتاً بالبلائی کسی ایسے درجے پر جو کہ وہ اس اعلیٰ مقام کو اچیو کرے گا آفٹر a huge آزمائش. بلا is not just امتحان، is not just مصیبہ، بلا is a huge امتحان، it's a huge test، it's a huge آزمائش. اللہم ان کنت بلغت احدا من عبادک الصالحین درجتا بالبلائی، تو کہتے ہیں فَبَلِّغْنِيهَا بِالْعَافِيَةِ، اللہ مجھے اس مقام پر عافیت کے ساتھ ہی پہنچا دیں، آزمائش کے بغیر پہنچا دیں. جو لوگوں نے مشکلات سے گزرنے کے بعد مقام اللہ آپ کے پاس اعلیٰ حاصل کیا ہے، مجھے وداؤٹ ٹرائل پلیز اس مقام تک آنے والا بنا دیں. یعنی یہ کیا دعا ہے، آپ ذرا اس کو سوچیں. ہم سوچیں اگر تو قرآن کی ایک ہی آیت ہماری زندگی بھر کے لیے کافی ہو سکتی ہے. One ayah can be pretty enough to give me salvation at the end of my life. I'm telling you, one ayah. یہ آپ نے اتنی سی دعا سنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے وہ مقام دے دے جو آپ کے نیک بندوں کو بڑی بڑی آزمائشوں پر صبر کرنے کے بعد ملتا ہے. Just think 2-3 points. وہ مقام جو بندوں کو مشکل کے بعد ملے. یونس علیہ السلام کو جو مقام آپ نے مچھلی کی پیٹ میں 3 دن رہنے کے بعد، جس تکلیف کے بعد آپ نے ان کو جو مقام دیا ان کی توبہ کے بعد، اللہ مجھے وہ مقام بغیر آزمائش کے دے دے. یوسف علیہ السلام، کیا آزمائش تھی یوسف علیہ السلام کی، اور اپنوں کے ہاتھوں کی آزمائش تھی. آج ہم روتے ہیں نا، ہمارے اپنے بڑے ٹف ٹائم دیتے ہیں، تو یہ آج کی بات تھوڑی ہے، یہ تو ہمیشہ کی بات ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. وہ پہلے انسان کی پہلی اولاد، کیا انہوں نے ٹف ٹائم نہیں دیا ایک دوسرے کو؟ قابیل نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، اس سے زیادہ ٹف ٹائم کیا ہو سکتا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا ٹف ٹائم نہیں دیا ان کو، چھوڑ کے آ گئے، چوری کا الزام لگایا پہلے، پھر بھی دیکھا کہ وہ ابا کے فیورٹ ہیں تو چھوڑ کر کنویں میں پھینک کر آ گئے. اپنی طرف سے تو پھینک آئے تھے نا. کیا کچھ آزمائشیں یوسف علیہ السلام نے برداشت نہیں کی، اور اس صبر کے اوپر اللہ نے ان کو کتنے عظیم مقام دیے. ہم اس دعا کے تھرو کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ بغیر آزمائش کے یوسف علیہ السلام جیسا مقام دیتے. ایوب علیہ السلام، کیسی بیماری آئی کہ سب گھر والے چھوڑ کر چلے گئے، سب آس پاس کے لوگ چھوڑ کر چلے گئے. انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اللہ پر توکل کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا، تو اللہ نے ان کے درجات بلند کیے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ان کنت بلغت احدا من عبادک الصالحین درجتا بالبلاء فبلغنیہا بالعافیہ.
اللہ مجھے وہاں پر اس اعلیٰ مقام پر، اس ایلیویٹڈ مقام پر، اس ہائیسٹ اسٹیشن پر بغیر آزمائش کے پہنچا دے۔